بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے چلتے ہیں سورہ قلم میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل اپنے جو اللہ تعالیٰ جل کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جل اپنے بندوں کو نامور بھی رکھتا ہے اور ان کے اوپر کبھی حرف نہیں آنے دیتا۔ یہاں پہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ جل کے حبیب کو معاملہ ہے۔ یہاں پہ ولید بن مغیرہ بدبخت ترین بندہ، جب اس نے کہا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی اور کہا کہ مجنون ہے، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا جواب دیا۔ اس نے تو ایک مجنون کا، رب نے اس کے 10 عیب گنا کے رکھا۔ تو کہ کل حلاف مہین حمازی مشام بنمیم منائل للخیر معتد عظیم عتل بعد ذالک ذنیم ان کانت ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کے 10 عیب گنائے ہیں، 10 عیب، اور ان میں سے سب سے بڑا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب کی بارگاہ اقدس میں جو بھی بے ادبی کرے گا، جو بھی گستاخی کرے گا، جواب رب نے دیا ہے۔ پھر آگے امت میں آ کے اللہ عز و جل کے جو خاص اور خاص بندے ہیں وہ پھر جواب دیتے ہیں۔ دور حاضر میں دیکھ لیں، یا جو قریب کے دور گزرے ہیں یا جو دور قیامت تک کے لیے آئے گا، بارگاہ رسالت میں جب بھی کوئی بے ادبی کرے گا، دیکھ لیں راجپال بدبخت نے بے ادبی کی، میرے رب نے علم دین جو کسی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوا ہے اس کو اٹھایا اور اس نے جا کے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اپنے دور حاضر میں دیکھ لیں، ممتاز حسین قادری پولیس کا ایک جوان تھا جس کا ایک معصوم بچہ تھا، اس بدبخت نے، اس پلید نے بے ادبی کی بارگاہ رسالت میں، اور وہ جوان اٹھا اور 18 گولیاں اس کے اندر داخل کر دی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب پاک کی شان میں جب بھی کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی کرے گا، قیامت تک کے لیے یاد رکھیں، امام مالک سے سوال ہوا، پھر امام ابو حنیفہ سے بھی سوال ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ کوئی بارگاہ رسالت میں بے ادبی کرے اور مسلمان سنتے رہے، آپ فرمایا کہ امت کو مر جانا چاہیے کہ نبی مکرم کی کوئی بے ادبی کرے اور امت سنتی رہ جائے۔ اور ایک اور بات، یہ اس دور میں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، اور جو ایسے بندے کو سپورٹ کرے گا، جس کو پتہ ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ بدبخت ہے، اگر کوئی اس کو سپورٹ کرے گا کہ اس کو کس طرح میں بچا لوں، آپ سمجھو کہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، اگر وہ ایسے بدبخت کو بچانا چاہتا ہے کہ اس کو کہیں کسی نے نکال دے یا بچ جائے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔